کہ حج کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنانا. ہاں مولانا نے شروع کیا تھا اور اس کی بڑی کارگزاری سناتے تھے. میں نے بھی سنی تھی مولانا کی زبان سے کارگزاری کہ ہمارے حج میں کام کرنے سے کتنا نفع ہوا، وہ کتنی خیر آئی، کتنی خرابیاں دور ہوئی حج کے سفر کی. یہ سنت ہے کہ حاجیوں میں کام کرو کہ حاجی بیت اللہ پر جائے تو دین لے کر جائے، دعوت لے کر کے جائے، سیکھتا ہوا جائے. جہاں سے ایک زمانے تک یہی رہا ہمارے دین میں کہ بیت اللہ پر لوگ جاتے تھے، علماء کرام جاتے تھے، دوسرے علماء کرام دوسرے ملکوں سے آتے تھے، ان کا ملنا ہوتا تھا، ایک دوسرے سے حدیث کی سندیں لیتے تھے، ایک دوسرے سے علم کا استفادہ کرتے تھے. تو حج جو ہے نقل و حرکت ہے، اس نقل و حرکت کو دین پھیلنے کا ذریعہ بنانا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں آنے والے ان مسافروں میں کام کرتے تھے، انہوں کو دعوت دیتے تھے، وہ بتاتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، اس امید پر کہ یہ لوگ مان لیں گے تو یہ میری بات اپنے ملک میں لے جائیں گے جب واپس جائیں گے تو. اس لیے ان کے قافلوں میں، ان کے پڑاؤ میں پہنچ جاتے تھے. آپ کے ساتھ یہ حضرات ہوتے تھے، وہ بتاتے یا رسول اللہ یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں. ان سے بیٹھ کر کے آپ بات کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے. سمجھانا ضروری ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سمجھانے میں کمی نہ کرو، سمجھاؤ، اپنے بھائی کو فائدہ بتاؤ، نقصان سمجھاؤ. فرمایا سمجھانے میں کمی نہ کرو، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے. ہم سمجھائیں کام کیا ہے، مقصد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. تو فرماتے تھے سمجھانے میں کمی نہ کرو، لیکن سمجھائے گا وہ آدمی جو پہلے خود سمجھے. جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھریں اور اللہ کے راستے میں محنت کریں اور اس کام کو سمجھیں، خالی وقت پورا کر کے نہ آویں. ہاں یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ بھئی میرا وقت پورا ہو گیا میں چلا جاتا ہوں. ڈیوٹی والے کرتے ہیں نا ایسا، یہ ڈیوٹی پوری ہو گئی تو چلو. ایسا نہیں ہے، ہم مزدور نہیں ہیں چلو میرا کام پورا ہو گیا میں جا رہا ہوں. کہ نہیں، میں تو ذمہ دار ہوں. ہم مزدور نہیں ہیں، ہم نوکر نہیں ہیں. نوکر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا وقت دیکھتا ہے وہ چلا جاتا ہے. میرا وقت پورا ہو گیا میں جاتا ہوں. تو ایسا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم تو ذمہ دار ہیں، ہماری چیز ہے. نوکر چیز کو اپنے نہیں سمجھتا دکان میں کہ مال بگڑے گا رہے گا کہ میرا وقت پورا میں جا رہا ہوں. لیکن دکان والا یہ تو میرا مال ہے، یہ بگڑے گا. اس لیے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نوکر نہیں ہیں کہ بھئی پھر پھرا کے چلے آئے، چلہ لکھوایا تھا تو پورا کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. کہ چلے کا کیا اثر ہے، کہ چلے کا اثر ہونا چاہیے. ہاں کہ چلے کا کیا اثر ہے کہ کم سے کم چلے میں ایک آدمی نمازی بن جاوے. کیا بن جاوے؟ نمازی بن جاوے، اس کو نماز سے تعلق ہو جاوے. یہ ہونا چاہیے کہ نماز سیکھے، نماز سکھاوے، نماز کے لوگوں کو دعوت دے، نماز کی پابندی کرے. کہ چلے میں کیا ملا کہ نماز ملی. جی ہاں، کیونکہ عبادت کا دین پہلے آتا ہے. حضرت جی فرماتے تھے محنت ہوگی تو عبادت کا دین پہلے آئے گا. یعنی نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، دعا مانگے گا، یہ کرے گا. کتنا بھی ناواقف ہو یہ کر لے گا. کہ محنت کرنے سے عبادت کا دین زندگی میں پہلے آئے گا. ہاں، معاملات کا دین آخر میں آئے گا. اور جب دین نکلے گا تو سب سے پہلے معاملات کا دین نکل جائے گا. معاملات میں، لین دین میں لوگ دین کی پرواہ نہیں کریں گے. جی ہاں، بے ایمانی ہو جائے گی، وعدہ خلافی ہو جائے گی، وہ دین بگڑ جائے گا. تم یہ کہ مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھرتے تھے اور اپنی بات پیش کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، تم ایمان لاؤ.
اور میں تمہارے ملک میں اور تمہارے علاقے میں بھی جانے کو تیار ہوں، اگر تم مجھے لے جاؤ گے تو میں وہاں بھی جاؤں گا۔ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، کیوں کہ مجھے یہ لوگ یہاں کام نہیں کرنے دیتے، قریش کے کفار، تو میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک قافلے میں آپ کا جانا ہوا، آپ نے وہاں بیٹھ کر کے بات کی اور خوب سمجھایا اور پھر مطالبہ کیا کہ میری بات پر ایمان لاؤ اور میرا ساتھ دو اور اپنے علاقے میں اس دین کو لے جاؤ۔ تو اس میں ایک آدمی سمجھدار تھا، وہ بہت متاثر ہوا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میری قوم یہ بہت بڑی خیر ہے، اسے لے لو، اسے لے لو۔ تو کہنے لگے کہ ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، وہی ابھی تو حج میں آئے ہیں، حج ہو جائے گا پورا، دیکھیں گے اگلے سال، یہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آدمی بہت سمجھدار ہے، تو آپ نے دوبارہ اس سے بات کی اور اس کو اور سمجھایا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی بات خدا کی قسم مجھے اتنی نورانی معلوم ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، کہ نبی ہے اور دعوت دے رہا ہے، کہ آپ کی بات اتنی نورانی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن میری قوم ہے یہ، اگر میں زیادہ زور دوں تو یہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے، جہالت ہے، اس لیے میں لاچار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ ان میں آپس میں بات چلی کہ بھئی ایک بات آئی ہے، لیکن قوم نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں، ابھی حج ہو جائے گا، حج پورا ہو جائے گا، گھر جائیں گے، پھر دیکھیں گے جو ہونا ہوگا۔ یہ ٹالا، اس کو اندر چٹک لگی ہے کہ ایک بات سامنے آئی ہے، یہ ہونی چاہیے۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اچھی بات ہے، وطن ہی جانا ہے تو پھر اس راستے سے جائیں گے، پہلے والے راستے سے نہیں جائیں گے، کہ راستہ بدلنے سے کیا فائدہ ہے؟ کہنا راستہ بدلنے سے فائدہ یہ ہے کہ راستے میں ایک شہر پڑتا ہے، وہاں یہودی رہتے ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، وہ اہل کتاب ہے، ان سے پوچھیں گے ان کے بارے میں، کیونکہ عرب تو ناواقف تھے، ان پر کوئی کتاب بھی نہیں آئی، ان میں کوئی رسول بھی نہیں آیا، ہاں ان سے پوچھیں گے، اچھی بات ہے۔ تو وہاں پہنچے، ایک بوڑھے یہودی سے ملاقات کی کہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے مینا میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے اپنی کتاب